حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو میں نے لفظ بول دیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے ہی تو فرمایا قرآن کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ جو اللہ نے بول دیا تو یہ تبدیل نہیں ہو رہا، تبدیل نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ بولا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میرا بولا ہوا لفظ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے لفظ بولا، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ آپ سب کے سامنے ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر چیز کو موت آئے گی، ہر چیز کو موت آئے گی، ساری خلقت کو جو ہے موت آئے گی، کیونکہ اللہ نے لفظ بولا ہے۔ پھر اللہ نے ہی قرآن کے اندر فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اے انسان یہ تیرا بولا ہوا لفظ نہیں ہے کہ تبدیل ہو جائے گا، یہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، جو میں نے وعدے کیے قرآن کے اندر وہ میں ضرور پورے کروں گا۔ جو لفظ میری زبان سے نکلے قرآن کا حصہ بن گیا وہ ہر حال میں پورے ہوں گے، وہ ہر حال میں
پورے ہوں گے۔ پھر اللہ نے جب کہا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بھائیوں مسلمانوں ہے برحق کہ نہیں؟ ہر کسی کو آتی ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کو آنی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اللہ نے قیامت کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ایک دن ضرور آئے گا قیامت کا۔ تو جب موت حقیقت ہے، وہ لفظ اللہ کا پورا ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں ایسے ہی قیامت کا دن بھی ضرور آئے گا، قیامت کا دن بھی ضرور آئے گا۔ اللہ نے ہر چیز بنا کر جو ہے ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اے انسان، ایک تو نا شکرہ ہے جو اس خالق اور مالک کی پہچان نہیں کر رہا۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح کہہ دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے میرے رب ہونے کے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ تجھے کس چیز نے میرے رب کریم ہونے میں، تجھے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کون سی چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو اپنی طرف تو دیکھ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے آیت کے اندر؟ تو اپنی طرف دیکھ، میں نے تجھے کس طرح ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا ہے، کس طرح ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر تیری شکل کو کیسے میں نے بنایا ہے، جس طرح میں نے، اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں جس شکل میں میں نے چاہا ہے میں نے تجھے ویسے بنا دیا، میں نے تجھے ویسے ہی بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا بولا ہوا لفظ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ قیامت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تو یہ برحق ہے، آ کر رہے گی۔ یہ سوال و جواب اللہ نے کہہ دیے کہ میں ضرور لوں گا، سوال تجھ سے کروں گا، اس کا جواب تجھ سے طلب کروں گا۔ تو میرے بھائیوں جیسے موت حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، گھر گھر سب نے دیکھی ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ قبر کے سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے۔ اسی طرح قبر کے سوالوں کے جواب بھی، اس کی تیاری بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری بھی اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کتاب کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا، اس کی تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جتنی بھی زندگی ہے اللہ نے ایک ایک چیز جو ہے آپ کی لکھ دی ہے، ایک ایک چیز جو روحیں اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی کہ یہ کس جسم کے اندر جائے گی، یہ کس جسم کے اندر جائے گی۔ ہمیں تو صدیوں کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی روح کتنے صدیوں سے پڑی ہوئی ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ روح جو ہے ابھی تک جو پڑی ہے یہ کس جسم کے اندر جائے گی۔ اور یہ ایسا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے بھائیوں جو اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ تو قیامت کے بارے میں اللہ نشانیاں دے رہا ہے۔ پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایک دن وہ آئے گا جب زمین پر زلزلہ ہی زلزلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، جب میں نے شروع میں کہہ دیا خطبے کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا میرا بولا ہوا لفظ تبدیل نہیں ہوگا، ایک دن ضرور زمین زلزلے کے زد میں آ جائے گی، زمین و آسمان پر زلزلہ ہی زلزلہ طاری ہوگا۔ پھر فرمایا آپ کے آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں، روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ ایک دن میں نے انسان ساری چیز کو ملیا میٹ کر دینا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف نام تیرے رب کا رہے گا، صرف نام تیرے رب کا باقی رہے گا، بقا اس کو ہے، باقی ہر چیز فنا ہے۔ جو ملک الموت فرشتہ اسرائیل جو اب ساری خلقت کی، صرف ایک مخلوق کی نہیں، ساری خلقت کی جو روح نکال رہا ہے، ایک دن وہ خود اپنی روح بھی نکالے گا، ایک دن وہ خود اپنی، جب سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، کوئی اٹھ نہیں سکے گا، اللہ فرمائے گا بتلاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا اکیلا مالک کون ہے؟ حافظ صاحب بھی، آپ بھی مسلمانوں، اور بھی ولی بھی، کتب بھی، ابدال بھی، محدث بھی، مفسر بھی، کوئی آواز نہیں دے سکے، کوئی آواز نہیں نکال سکیں گے، کہ آواز نکال کے اتنی بھی نہیں نکال سکیں گے کہ میں بھی ہوں زندہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ اللہ کا قرآن جو ہے
اس کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا، آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ بہت ایک قرآن پاک بھی ہے۔ اے انسان تو کس گھمنڈ میں ہے؟ اے انسان تو کس گھمنڈ میں ہے، کس غرور اور تکبر میں ہے، جس کی وجہ سے تو آج رب کو سجدہ نہیں کرتا؟ وہ چیز تو بتلا جو اللہ بھی قرآن کے اندر تیرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جسے جو ہے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے میرے رب ہونے میں، میرے رب کریم ہونے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تو آج میرا کہنا نہیں مانتا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمے اٹھا کر دیکھو کہ حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو اپنی تخلیق کی طرف دیکھ۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، ایک اچھلتے ہوئے گندے قطرے سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، پھر اللہ نے واضح قرآن کے اندر کہہ دیا یہ قطرہ کہاں سے نکلتا ہے، تیرے سینے اور پیٹھ کے درمیان میں سے یہ قطرہ میں نکالتا ہوں، تیرے سینے اور پیٹھ کے درمیان میں سے یہ ایک قطرہ نکال دوں، جس سے اے انسان میں نے تجھے بنا کے دکھا دیا ہے۔ تو آج کس چیز پہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے قتل الانسان ما اکفر، وہ ڈوب کر مر جائے جو میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، جو شکر بجا نہیں لاتا۔ شکر اللہ سجدے کو فرما رہا ہے، جو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ڈوب کر، قتل الانسان، وہ انسان ڈوب کر مرے۔ تنزیہ فکرہ اللہ نے قرآن کے اندر استعمال کیا، جھنجھوڑا ہے اے انسان تیرے ضمیر کو اللہ رب العزت نے۔ میرے بھائیوں، اس خالق نے انسان کو بنایا، پھر تیری خوبصورتی کی تعریف بھی کی۔ جیسے اللہ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، ہر چیز میں افضل، تو بتلاؤ آج وہ انسان اس خالق اور مالک کو بھولا ہوا ہے۔ بار بار ہر چیز کی اللہ نے قرآن کے اندر قسم کھائی، کبھی اللہ آسمان کی قسم کھا رہا ہے، کبھی اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے، کبھی جو خانہ کعبہ بنایا وہ حاضل البلد الامین، اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ والشمس، مجھے سورج کی قسم، والقمر، مجھے چاند کی قسم، واللیل، مجھے رات کی قسم، والنہار، مجھے دن کی قسم، مجھے زمین کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، مجھے والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینا، سینا پہاڑ کی، طور پہاڑ کی قسم، وحاذل البلد الامین، جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، مجھے اس شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان اپنے جسم کی طرف دیکھ، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا۔ وہ تیرے ضمیر کو، میرے ضمیر کو مسلمانوں جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے۔ آپ میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، جس کا گردہ فیل ہو جائے پھر کتنے کا ملتا ہے، آنکھ ضائع ہو جائے پھر کتنے کی لگتی ہے، دل ضائع ہو جائے تو کتنے کا لگتا ہے، صرف ایک اس کی تار سٹڈ جو ہے ڈالنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے۔ اللہ نے تجھے سارا کچھ خرید دیا ہے، اللہ نے تجھے سارا کچھ خرید دیا ہے۔ ایک آنکھ کی روشنی تو بنا کر دکھا ہے انسان، جو اللہ نے آنکھ کے اندر روشنی ڈالی ہے تو اس کو تو بنا کر دکھا، کتنا خوبصورت تجھے سجایا ہے۔ جہاں بال ہونے چاہیے تھے وہاں لگائے ہیں، جہاں نہیں ہونے چاہیے تھے وہاں نہیں لگائے۔ آپ کا یہ ناخون ہے، ایک ہے چھوٹا سا ناخون، کیا ہے مسلمانوں؟ چھوٹا سا ہے۔ آپ کو جسم پر جب خارش ہوتی ہے تو یہ ناخون کام آتا ہے۔ یہ ناخون اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا اور اتنا اعلیٰ کر کے بنایا۔ کبھی مجھے اتنے بندے بیٹھے ہیں مسلمان، مجھے یہ بتلائیں یہ آپ کا ناخون خارش مٹاتا ہے؟ کبھی ناخون پہ بھی خارش ہوئی؟
کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ نے بنایا ہے یہ تیری ضرورت کے لیے، تیری ضرورت کے لیے۔ اس نے تیری اتنی ضرورتیں پوری کر دی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان ڈوب کے مر جا، تو اتنا ناشکرا ہے کہ تو مجھے یاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں مسلمانوں، میں مانتا ہوں کسان ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد بیج بوتا ہے، یہاں تک بھی میں مانتا ہوں بیج بونے کے بعد پانی لگاتا ہے۔ مسلمانوں اب آپ نے جواب دینا ہے، یہاں تک تو کسان کی محنت مجھے نظر آتی ہے، ہل بھی اسی نے چلایا، میں تسلیم کرتا ہوں، پھر بیج بھی اسی نے بویا، میں تسلیم کرتا ہوں، بیج کے بعد پانی بھی کسان نے دیا، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اب آگے آپ نے جواب دینا ہے، اس بیج سے تنا، تنے سے پودا، پودے سے درخت، درخت پہ پھل، اور پھل میں مٹھاس بھرنے والا کون ہے؟ پھل میں مٹھاس بھرنے والا کون ہے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، تو پھر انہیں حضرت امام مالک نے اللہ کے نبی کی جو دیدار ہوا خواب کے اندر، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا اللہ کے نبی جو ہے مجھے موت کب آئے گی، مجھے موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اسے اشارہ 5 انگلیوں کا کیا۔ امام مالک حیران ہو گئے کہ 5 انگلیوں کی طرف جو ہے اشارہ اللہ کے نبی نے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ کھلی۔ صبح جو ہے نوکر کو جو ہے بھیجا امام سیرین کے پاس، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا امام مالک نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا ایسا خواب کوئی خاص بندہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام سیرین نے فرمایا اس خواب کی تعبیر جو اللہ کے نبی نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ علم الساعہ کہ قیامت کب آئے گی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو آپ کی بارش آتی ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی، کتنی دیر چلے گی، پھر کتنی دیر کے بعد بارش ختم ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں قرآن کے اندر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کے رحم میں جو قطرہ ٹھہرتا ہے اس سے بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، اس قطرے سے جو بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قطرے سے بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی۔ پھر ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اے انسان اللہ قرآن کے اندر فرما رہے کہ تو کل جو کام سوچا ہوا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ تو اسے کل کر سکے گا کہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پھر فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور تیری موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے مری والا حال بھی دیکھا، جہاز والے واقعے بھی آپ نے کئی دیکھے ہوگے۔ جا رہے ہیں سفر میں، سوچتا تو انسان یہی ہے نا یا میں وہاں پہنچ جاؤں گا جو سفر کر رہا ہوں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ تو وہاں پہنچ سکے گا کہ نہیں پہنچ سکے گا۔ بأی ارض تموت، اسے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر یہ میں ہی جانتا ہوں کس جگہ تجھے موت آئے گی اور کس وقت آئے گی اور کس حالت میں آئے گی، کس حالت میں۔ لوگ بڑا سوال ہم سے کرتے ہیں قاری صاحب جس کو قبر نہ آئے تو اس کا کیا حال ہوگا، عالم برزخ اس پہ نہیں آئے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ کوئی جل جاتے ہیں، کوئی دریاؤں کے اندر بہہ جاتے ہیں تو قبر اس پہ نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں وہ رب کسی چیز کا محتاج نہیں، رب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے پہلے آیت پڑھی آپ کے لوگوں کے آنے سے پہلے بھی، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو اپنی تخلیق کی طرف تو دیکھ، تو کیا چیز تھا، تو کیا چیز تھا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو اپنی تخلیق کی طرف دیکھ، ایک اچھلتے ہوئے قطرے سے میں نے تمہیں بنا دیا، جس میں کوئی ہڈیاں بھی نہیں تھی، کوئی گوشت بھی نہیں تھا، وہ قطرہ بھی اللہ نے بتا دیا نکلتا کہاں سے، انسان کے جسم سے کہاں سے وہ نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، تیرے سینے اور پیٹھ کے درمیان میں سے وہ گندا قطرہ نکالتا ہوں، وہ پانی کا اچھلتا ہوا قطرہ وہاں سے نکالتا ہوں۔
وہ دریاؤں کا محتاج ہے، جلتی ہوئی راہ کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے واضح قرآن کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر، میں وہاں سے پھر کھڑا کر دوں انسان کو۔ یہ تو سائنس بھی کہتے ہیں جب آپ انسان کو مٹی میں ملائیں گے، تو قرآن بھی خود کہہ رہا ہے میں تجھے مٹی میں مٹی کر دوں گا، تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی ملا دوں گا، ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تو وہ سائنس تحقیق کر کر کے تھک گئی اس آیت کی کہ یہ کیسے ہے، تو اللہ واضح جب فرما دیا قرآن کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا بولا ہوا لفظ تبدیل نہیں ہوگا، اس کا بولا ہوا لفظ تبدیل ہوگا۔ سائنس جب تحقیق کرتی ہے کہ یہ مٹی سے مٹی مل بھی گیا، اس کی ہڈیاں بھی چور و چور ہو گئی، مٹی کی مٹی بن گئی، تو یہ پھر کیسے؟ جس چیز پہ جب وہ ذرا لگتا ہے نا انسان کی ہڈی کا بھی، تو اس میں صدیوں ہاں جو ہے اس میں وہ چیز رہتی ہے جیسے پھر وہ کھڑا ہو جائے، ایسا عنصر اس کے اندر رہتا ہے کہ وہاں سے پھر اللہ جو ہے کھڑا کر کے دکھا دے گا۔ راکھ میں بھی ملا دو تو پھر اللہ وہاں سے بھی ایسے کھڑا کر دے گا، ایسا اللہ نے عنصر رکھا ہوا ہے ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر۔ تو میرے بھائیو انہا لظا، یہ جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اے انسان تیری زبان کا لفظ تو تبدیل ہو جائے گا، تیرے وعدے تبدیل ہو جائیں گے، میرا بولا ہوا لفظ تبدیل نہیں ہوگا۔ میرا بولا ہوا لفظ، اللہ نے بولا نا کل نفس ذائقۃ الموت، مسلمانوں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوئی اس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا